بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 سے 123۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہر شخص ایمان لے آئے، ہر کافر مسلمان ہو جائے، ہر مشرک موحد ہو جائے، ہر اللہ کا نافرمان اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ تذکرہ بھی فرمایا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 میں بھی تذکرہ فرمایا، اور بھی کئی مقامات پہ۔ اور اگر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اللہ پاک ہر شخص کو ہی ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا۔ اللہ پاک نے اس کائنات کی جو تخلیق فرمائی تو اس کے اندر انسان کی اور جن کی آزمائش کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ رب العزت اگر انسان کو
اپنے قاعدے قانون سے اور جبر سے مومن بنا لیتے، مسلم بنا لیتے، تو پھر انسان کی آزمائش اور امتحان تو کوئی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا اور انہیں اللہ پاک نے دونوں رستے دکھا دیے، اچھائی برائی دکھا دی، سمجھا دی، بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اختیار بھی دے دیا کہ وہ چاہے تو اچھائی کا رستہ اختیار کریں، چاہے تو برائی کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد سورت کے اختتام پر آخری آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان آخری آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ بڑی بنیادی قسم کی باتیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عاد، ثمود، شعیب علیہ السلام کی قوموں کو جو تباہ و برباد کیا، تو آخر اس کے اندر سبب کیا تھا؟ اس کے اندر سبب یہی تھا کہ اللہ پاک نے ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا تھا، چاہے تو پیغمبروں کی بات مان لیں، چاہے تو نہ مانیں، اور وہ اس آزمائش میں ناکام و نامراد ہو گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ لہذا اللہ پاک کی مشیت اور اس کے قاعدے قانون کے مطابق جو اس آزمائش میں ناکام ہوئے، وہ افراد تھے یا وہ اقوام تھی، وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بنی، اور قیامت کے دن بھی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو آیات زیر تفسیر میں اپنی اسی حکمت و مصلحت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ زندگی، یہ اختیار، یہ انسانوں تمہاری آزمائش، تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ ذرا محتاط رہنا، ذرا کیئرفل رہنا کہ تم ہر وقت آزمائش اور امتحان سے گزر رہے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس آزمائش کا تذکرہ کرنے کے ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کتابوں سے، اس کے پیغمبروں سے اور اس کے اتارے گئے حق سے اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ اس کو منوعاً تسلیم کر لیں گے، اور کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر، کچھ لوگ اپنے فرقوں، مسلکوں، مفادات کے پیچھے چل کر اللہ کے نازل کردہ حق سے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں سے اختلاف کریں گے، اور اس طرح وہ راہ حق سے ہٹ جائیں گے، اور جو اختلاف میں پڑ جاتا ہے اور ہدایت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اور اب اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مزید باتیں اسی اختلاف کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورہ ہود کا آخری سبق، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اور ربو کا، تیرا رب، ولو شاء ربو کا، اور اگر تیرا رب چاہتا، لام زبر لا، تو یقیناً جعل، بنا دیتا،
لام زبر لا کا لفظی معنی تو ہے یقیناً، تو کا لفظ ساتھ اردو زبان کے اسلوب اور اس کی ضرورت کے مطابق لگایا جا رہا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ضرور جعل بنا دیتا الناس سب لوگوں کو۔ الف لام یہ استغراق کا الف لام، اس سے مراد خاص لوگ نہیں ہیں بلکہ سب لوگ ہیں۔ یہ معرفہ والا الف لام جو عام طور پہ ہوتا ہے نا خاص کرنے کے لیے، یہ وہ نہیں ہے بلکہ استغراق کا الف لام، جیسے ان الانسان لفی خسر سورۃ العصر میں فرمایا، تو وہاں بھی الناس کے ساتھ جو الف لام ہے اس سے مراد خاص انسان نقصان میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ سب انسان ہی نقصان میں ہیں سوائے جن میں یہ چار خوبیاں، تو یہ وہی الف لام ہے۔ لَجَعَلَ النَّاسَ تو ضرور وہ بنا دیتا سب لوگوں کو امۃ واحدۃ ایک ہی امت۔ اور اگر تیرا رب چاہتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے آپ کا رب سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی گروہ بنا دیتا، ایک ہی جماعت بنا دیتا، سب کو مومن مواحد بنا دیتا۔ اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ جو رب اتنے بڑے نظام کائنات کو اپنی مرضی کا پابند بنا سکتا ہے، تو کیا وہ ایک چھوٹے سے 5-6 فٹ کے انسان کو اپنی مرضی کا پابند نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے زبردستی نہیں۔ بلکہ میں تو یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر وہ رب انسان کو واش روم میں جانے کے لیے رات کے 2 بجے اٹھا سکتا ہے، میٹھی نیند سے جگا سکتا ہے، چل واش روم میں، تو کیا وہ رب انسان کو فجر کی اذان کے وقت زبردستی مسجد میں نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا، لیکن اس نے ایسا کرنا اپنی مصلحت کے خلاف سمجھا کہ پھر امتحان ختم تھا۔ اللہ اکبر، اس نے اختیار دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون میری مانتا ہے اور کون میری نہیں مانتا۔ اور سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا نا تو زمین میں ہر شخص ایمان لے آتا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی گروہ، امت توحید، امت ایمان، مومن مواحد بنا دیتا۔ ولا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ہے۔ ولا یزالون، اور نہ وہ ہٹیں گے۔ لا یزالون کے ساتھ جب آتا ہے نا تو پھر لا کا ترجمہ الگ کرنے کے بجائے اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ لا یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی معنی یہ ہے، زالا یزالو کا معنی ہوتا ہے ہٹ جانا اپنی جگہ سے، اور لا یزالو کا معنی نہ ہٹنا۔ تو کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہنا۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرتے، وہ مختلف رہیں گے، وہ بٹے رہیں گے مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف مذہبوں میں۔ الا، مگر، یا سوائے اس کے، من، جس پر رحیمہ، اور رحم کرے رب کا، تیرا رب، مگر جس پہ تیرے رب کا رحم ہوگا
وہ شخص اختلاف سے اور گروہ گروہ ہونے میں، فرقوں گروہوں میں بٹنے سے، پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات سے، قرآن و حدیث سے اختلاف کرنے سے بچا رہے گا۔ اور ہمارے ہاں ایک روایت بڑے شوق سے سنائی جاتی ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ حالانکہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے جب اللہ پاک قرآن مجید کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہوگا وہ مختلف گروہوں میں شامل نہیں ہوگا، وہ ایک ہی جماعت پر، جو حق والی جماعت ہے، صراط مستقیم پہ ہے، قرآن و حدیث پہ ہے، قرآن و سنت پہ ہے، اسی پہ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، سنن ابی داود میں اور حدیث کی دیگر کتب میں بھی، اور السلسلہ تو صحیحہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مختلف روایات میں مختلف الفاظ جن کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ اہل کتاب جو تھے وہ 72 فرقوں 72 گروہوں میں بٹ گئے تھے، اتنے اختلاف کیے انہوں، اور فرمایا کہ تم 72 کی بجائے 73 فرقوں میں بٹ جاؤ، اور فرمایا کہ ان 73 میں سے 72 جہنم میں اور صرف ایک جنت میں، اور فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ ایک جماعت ہوگی، وہ در حقیقت فرقہ نہیں ہوگا، وہ ایک جماعت ہوگی۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کا ماٹو، ان کا مشن، ان کا ویژن کیا ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، ان کا تعارف یہ ہوگا کہ وہ کہنے کی حد تک نہیں، سچ مچ وہ اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے رہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سن لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد بھی صرف اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چلتے رہیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہیں گے، معاشرے کی اکثریت کو فالو کرتے رہیں گے، جدھر کی ہوا چلی بس ادھر کو چلتے رہیں گے، تو پھر ما انا علیہ واصحابی اور وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، پھر ہم اس پر نہیں چل سکیں گے، پھر ہم اس سے مختلف ہو جائیں گے۔ صراط مستقیم ایک سیدھی لائن، آپ نے اس سے دائیں بائیں لائنیں کھینچی تھی، فرمایا یہ دائیں بائیں یہ شیطان کے رستے ہیں، کوئی ادھر کو بلائے گا، کوئی شیطان ادھر کو بلائے گا، لیکن جو سیدھے رستے پر ہی چلتا جائے گا وہی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہم اجعلنا، صرف کہنا نہیں ہے، اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ، صراط مستقیم کو تلاش کرنا، حق کو تلاش کرنا، اور پھر اسی پر ڈٹ جانا، اور دائیں بائیں رائٹ لیفٹ سے لگنے والی فورسز جو انسان کو ادھر ادھر کھینچتی ہیں، کہیں آباء و اجداد کی محبت، کہیں اکثریت کا روب، کہیں اپنے کسی گروہ، اپنی کسی پارٹی کی عقیدت، تو ان سب کو چھوڑ کے صراط مستقیم، بس ساری دنیا بھی صراط مستقیم کے خلاف ہے تو ہوتی رہے، مجھے بس اسی سیدھے راستے پہ چلنا ہے جو قرآن سے اور پیارے پیغمبر کے فرمان سے مجھے ملا۔ تو اختلاف امتی رحمت نہیں ہے، بلکہ رحمت کیا ہے، الا من رحم ربک، جو اصل دین سے ما انا علیہ واصحابی پر ڈٹا رہے گا نا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، وہ بچے گا اختلاف سے، وہ بچے گا انتشار سے، وہ بچے گا گروہوں میں بٹ جانے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صحابہ کرام کو ایک دفعہ بڑا ہی ایمان افروز خطبہ دیا،
صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا خطبہ دیا، ہمیں ایسا لگا کہ یہ کسی الوداع ہونے والے شخص کا، رخصت ہونے والے شخص کا خطاب ہے۔ آنکھیں بہہ رہی تھیں، ہم رو رہے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ ہمیں، آج تو بڑا عجیب ہی منظر ہے، آج ہمیں کوئی خاص نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، پھر میرے بعد جو تم میں سے زیادہ دیر تک زندہ رہے گا نا، وہ دیکھے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اور فرمایا ایسے اختلافات کے دور میں تم کیا کرنا، تم میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ ان اختلافات کے دور میں اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر امت کا اتفاق اور اتحاد وہ کیا ہوگا؟ وہ تو زحمت ہوگا۔ پھر امت کا اتحاد اور اتفاق یہ رحمت ہے، اور امت کا انتشار اور افتراق اور اختلاف یہ زحمت ہے۔ اور اللہ پاک نے تو قرآن مجید کے اندر یہ مختلف گروہوں میں لوگوں کے بٹ جانے کو اپنا عذاب اور اپنی سزا قرار دیا ہے کہ یہ میری طرف سے سزا ہوتی ہے قوموں پہ، یہ قوموں کو میری طرف سے سزا ہوتی ہے کہ وہ مختلف گروہوں میں، چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہوں، چاہے سیاسی گروہ بندیاں ہوں، ان میں وہ بٹ جاتے ہیں۔ اور آج ہماری پوری امت کیا اس سزا سے گزر نہیں رہی؟ سیاسی طور پہ بھی ہم کس قدر عدم اتحاد اور عدم اتفاق کا شکار ہیں، نفرتیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی ایسے ہی۔ آگے فرمائے وَلِذَالِکَ، واو اور لام زرلی کے لیے، ذالکا یہ، وَلِذَالِکَ اور اسی لیے، خلقا اس نے پیدا کیا ہوں منہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے، یہ امتحان لینے کے لیے کہ کون قرآن و سنت کی شاہراہ پہ قائم رہتا ہے اور کون اس سے ہٹ کر مختلف گروہوں اور فرقہ بندیوں میں منقسم ہو جاتا ہے، بٹ جاتا ہے۔ پیدائش کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ پاک آزمائش اور امتحان لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اپنے اپنے اختلافات پہ قائم ہیں۔ کوئی شخص اختلافات سے نکل کر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور آنے کے لیے تیار ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ وتمت اور پوری ہو گئی، کلمۃ بات، ربی کا تیرے رب کی، اور اس طرح اس آزمائش کے ذریعے تیرے رب کی بات پوری ہو گئی۔ کیا بات؟ وہ یہ قاعدہ قانون کیا؟ لا یقیناً، املا انا میں ضرور ہی بھر دوں گا، املا کا معنی میں بھر دوں گا، اور شروع میں لفظ اللہ اور آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون، تو اس میں دو دفعہ تاکید اور زور پیدا ہو گیا۔ لا املا انا میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنتی جنوں سے بھی، والناسی اور انسانوں سے بھی، اجمعین سب سے۔ اور اس سے اگلی بات وہ حذف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے نا، آزمائش، جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ خود بخود سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح تیرے رب کی دوسری بات یا اسی بات کا دوسرا رخ وہ یہ ہے، وہ بھی پوری ہو گئی کہ جو اس اختلاف میں نہیں پڑیں گے، ان فرقہ بندیوں میں نہیں پڑیں گے، تو ان سے میں جنت کو بھر دوں گا۔ اور
صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں دیگر کتب میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کی ایک دفعہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک نے جنت اور جہنم کی گفتگو کروائی۔ جنت نے جہنم سے کہا کیا بات ہے، میرے اندر تو سارے کمزور نادار مفلس قسم کے لوگ ہی ہیں۔ جہنم نے کہا یعنی بڑے بڑے لوگ ہی ہیں زیادہ۔ جہنم کہے گی تو ظاہر ہے کہ تمہارے اندر ایسے لوگ آنے تھے، کیونکہ سارے متکبر سرکش اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے وہ تو سارے میرے اندر ہیں، تیرے اندر تو پھر عاجز کمزور نادار قسم کے لوگ ہی آنے تھے۔ پھر جنت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی جنت اتنی وسیع ہے کہ وہ انسانوں اور جنوں سے بھرے گی نہیں۔ اللہ پاک ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے جنت میں بسانے کے لیے اور جنت کو بھرنے کے لیے، اتنی وسیع جنت، لیکن اللہ پاک جنت کو بھر کے چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کی جہنم بھی اتنی وسیع ہے کہ جہنم مسلسل یہ کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور بھی ہے تو لے آئیں، حتیٰ کہ اللہ پاک کی جہنم سب اللہ کے باغی نافرمان اور ایمان سے اختلاف کرنے والے، حق سے اختلاف کرنے والے سب اس میں گرا دینے کے بعد بھی، گرا دیے جانے کے باوجود بھی جہنم نہیں بھرے گی، وہ کہتی رہے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، میرا دامن بڑا وسیع ہے۔ اللہ پاک اس جہنم کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جہنم کہے گی بس بس بس۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کی حکمت اور ان کی مصلحت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کے اور امتوں کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ اگر مکہ کے مشرکین اور کفار اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور ہماری دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے بلکہ الٹا اعتراضات کر رہے ہیں، منمانیاں کر رہے ہیں، بلا وجہ اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات کو پہلے انبیاء کرام بھی فیس کرتے رہے ہیں، اور ان انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے بیان کیے جانے والے حالات و واقعات کے اندر عام شخص کے لیے، ایک امتی کے لیے کیا سبق ہے۔ اور اسی طرح پھر آخری چند آیات میں اللہ پاک نے کچھ جنرل قسم کی اور بڑی جامع قسم کی چند نصیحتیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے بعد آپ کی وساطت سے ہر امتی کو۔ وَكُلًّا، اور ہر وہ چیز، ہر وہ واقعہ، ہر وہ قصہ، ہر وہ خبر، ہر وہ بات نقص، ہم بیان کرتے ہیں، قصہ یقص، بیان کرنا، واقعہ قصہ، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، انباء، نابا ان کی جمع، سورۃ النباء، تو انباء خبریں، من انباء الرسل، رسول کی جمع رسل، رسولوں کی خبروں میں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم
رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ما جو یا جس کے ساتھ نثبت ہم ثابت رکھتے ہیں، ثبت یثبت، نثبت ہم ثابت رکھتے ہیں، ہم جما دیتے ہیں، بھی ساتھ جس کے، ساتھ اس کے یا ساتھ جس کے، فؤاد کا، فؤاد دل کو کہتے ہیں، فؤاد دل، قلب بھی دل کو کہتے ہیں، فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، اور فؤاد کا تیرے دل کو، ما نثبت به فؤاد کا، جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں، جما دیتے ہیں دین پر، توحید پر۔ یعنی آپ کو یہ واقعات سن کے سابقہ انبیاء کرام کے ایک قسم کا حوصلہ ملتا ہے، اور جب حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، تو پھر انسان میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ مزید پروان چڑھتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں کون سا کوئی پہلا رسول ہوں جس کے ساتھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، مجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ وَجَاءَ اور آئی ہے، کا آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی میں، ہادی یہ یا ان میں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ اور آپ کے پاس ان واقعات میں حق آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ ہادی سے مراد ہادی سورہ، یہ سورت سورہ ہود مراد ہے کہ اور آپ کے پاس اس سورت میں سابقہ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کے واقعات اور قصص کی شکل میں حق آ گیا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت آئی ہے، وَذِكْرَىٰ اور ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر آیا ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَقُلْ اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو، لامزرلی سے، کن سے فرما دیجئے، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، بجائے اس کے کہ ان کی باتوں سے آپ ہرٹ ہوں، اب ان کی باتوں سے پریشان ہوں، اس کی بجائے آپ ان بے ایمان لوگوں سے کہہ دیجئے، اعملوا عمل کرو، علی پر مکاناتکم اپنی جگہ، اعملوا علی مکاناتکم تم اپنی جگہ پر عمل کرو۔ اپنی جگہ پر کا مطلب ہے اپنی ڈگر پر اور اپنی سمجھ کے مطابق، جس جہالت کے رستے پہ تم چل رہے ہو یا جس آبا پرستی کے رستے پہ تم گامزن ہو، اس رستے پر رہ کر تم عمل کرتے رہو۔ انا یقیناً ہم بھی عاملون عمل کرنے والے، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ پہ عمل کرتے ہیں۔ وانتظروا اور انتظار کرو، یہ نہیں ہے کہ اپنا اپنا عمل کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، صحیح عمل کرنے والا بھی اور غلط عمل کرنے والا بھی، دونوں کا نتیجہ اور اینڈ ایک جیسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وانتظروا اور تم انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ بہت جلد اللہ پاک واضح فرما دیں گے کہ حق پہ کون تھا اور گمراہی پہ کون تھا، اور یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ پاک واضح فرمائیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی بہت جلد اللہ پاک
دونوں کے الگ الگ انجام وہ تمہیں دکھا دیں گے اور ہمیں بھی دکھا دیں گے، اور اللہ پاک نے دکھا دیے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر، احد، حنین، تبوک، فتح مکہ، کیا کیا کچھ ہوا، اور ہر جگہ اللہ پاک نے حق اور باطل کو واضح کر کے رکھ دیا۔ یہ تو مکی صورت تھی نا، ابھی مکی زندگی کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے مدنی زندگی کے اندر سارا کچھ ان کے سامنے چانن کر دیا۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے پاس ہے؟ للہ، لام زیر لی حرف جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، للہ جار مجرور، مرکب جاری کہتے ہیں اس کو، اور یہ جب بھی جملے کے آغاز میں آ جائے، حالانکہ اس کا مقام جملے کے آغاز میں نہیں ہوتا، اس نے جملے کے بعد آنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو اس پر زور دینا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں ہم ہی کا لفظ زیادہ لے آتے ہیں، جیسے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ اسی طرح وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے پاس ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، اور زمین و آسمان کی ہڈن پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامر، کام، کلہ، سب کے سب کام، سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے تو کوشش کرنی ہے نا، کوشش کرنے کے مکلف اور ذمہ دار اور پابند ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ تو اللہ کے پاس ہی ہوگا نا، اس کو پتہ۔ فَاعْبُدْهُ، بس عبادت کر اس کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، فَاعْبُدْ، کافروں کی طاقت سے، قوت سے، اور ان کی افرادی قوت سے، تعداد سے، ہتھیار سے مغلوب ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈٹے رہو، جمے رہو، صحیح ڈائریکشن پہ کام کرتے رہو۔ فَاعْبُدْهُ، بس عبادت کر اسی کی، بس اس کی عبادت کر اللہ کی، وَتَوَکَّلْ، اور بھروسہ رکھ، علیہ، اس پر، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر ٹرسٹ کرو، اللہ پر اعتماد اور یقین رکھو کہ وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہی فرمائے گا۔ ایک مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا کبھی بھی کہ دشمن بڑا مضبوط ہے، کافروں کی تعداد بڑی ہے، اسلحہ بڑا ہے، منصوبہ بندیاں، پلاننگیں، ان کے تھنک ٹینک، ان کی ریسرچیں، ان کے محلات، ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ پوری کائنات کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ رکھو، اسی پر یقین رکھو۔ وما ربک، اور ہرگز نہیں، وما کا معنی تو ہوتا ہے اور نہیں، لیکن چونکہ آگے بازر بھی آ رہا ہے غافل ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہرگز کا ترجمہ کریں گے، وما، اور نہیں، اور ربک، تیرا رب، بازر بھی، ہرگز، غافل، بالکل غافل، عما، اصل میں ہے عن پلس ما، عن سے، کس سے؟ ما، جو تعملون، تم کرتے ہو، اے انسانوں، تمہارا رب جو تم اعمال کر رہے ہو نا،
چاہے تو کافر ہونے کی صورت میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہو، چاہے مومن ہونے کی صورت میں اچھے اور نیکی کے کام کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں دونوں گروہوں کے اعمال کو، کاموں کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ تو جب وہ بے خبر نہیں ہے، اس کی دونوں گروہوں کے اعمال پہ نظر ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام جاری رکھو، اللہ کے دین کے غلبے کا کام جاری رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ سابقہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات، قصص، ان سے تم نصیحت حاصل کرتے رہو، ان سے یاد دہانی کا کام لیتے رہو، اور ان سے اپنے دلوں کو اور اپنے جذبوں اور ولولوں کو مضبوط رکھنے کا کام لیتے رہو۔ اللہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، سارا کچھ جانتا ہے، غیب بھی وہی جانتا ہے، سارے کاموں کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ یقیناً ایمان والو تمہارے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔